فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں انتہائی قیمتی اعضاء عطا فرمائے. انسان کا ہر عضو اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے. تاہم انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ایک لوتھڑا فٹ کر دیا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں. قدر و قیمت کے اعتبار سے تمام اعضاء پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دل کی اصلاح اور فساد کے ساتھ باقی اعضاء کی اصلاح اور فساد وابستہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، سنو انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ انسان کا دل ہے. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. تو دل کے بننے سے بندہ بنتا ہے، دل کے بگڑنے سے بندہ بگڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا، دلوں پر محنت کی، دلوں کو بدل دیا. جب لوگوں کے دل بدل گئے تو انسان بدل گئے، جب انسان بدل گئے تو معاشرہ بدل گیا، نظام بدل گیا. آج ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو فساد برپا ہے، بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، درستگی آنی چاہیے، لیکن ہم محنت الٹی سمت سے کر رہے ہیں. حالانکہ اصلاح کی کوشش اپنے من اور باطن سے کرنی ہوتی ہے. تو دل کے بننے سے پورا انسان بن جاتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی بندے کی فضیلت اور برتری کا دار و مدار بھی اسی دل پر ہے. دل بنا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے. دل میں بگاڑ ہے تو اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں ہے. حبشہ سے لایا گیا غلام، رنگ کالا، ہونٹ لٹکے ہوئے، دانت باہر کو نکلے ہوئے، شکل انوکھی، لیکن دل بنا ہوا تھا. زمین پہ چلا کرتے تھے، ان کے پاؤں کی آہٹ اللہ کے ہاں عرش پہ سنائی دیا کرتی تھی. اور دوسری جانب قریش جیسے اعلی خاندان سے تعلق رکھنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار، معاشرے میں بڑا اعلی مقام حاصل تھا.
مال پیسے کی کمی نہیں تھی، اپنے خاندان کی سیادت اس کو حاصل تھی، لیکن دل بگڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ دل بنا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، ولا الى اموالکم، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، کون غریب ہے، کون مالدار ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کس کا دل سنورا ہوا ہے اور کس کا دل بگڑا ہوا ہے۔ بندوں کی قدر و قیمت دل کی مناسبت سے ہوا کرتی ہے۔ بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کی نجات کا دار و مدار بھی اسی دل پر ہے۔ دل بنا ہوا ہے تو بندہ نجات پا جائے گا، دل بگڑا ہوا ہے تو کوئی چیز اس کو نجات نہیں دلا سکتی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ تو انسان کو مال نفع دے سکے گا، نہ اولاد نفع دے سکے گی، ہاں جو بندہ اللہ کے پاس صاف ستھرا سنورا ہوا دل لے کے آیا، یہ دل بندے کو نجات دلا سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ صوفیاء اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ اپنے دلوں پر محنت کریں، دلوں کو بنائیں، دلوں کو بگاڑ سے بچائیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا اثر براہ راست اس کے دل پہ پڑتا ہے۔ قرآن مجید یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ دل پر گناہوں کے 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں۔ پہلا اثر، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے تو دل اندھا ہو جاتا ہے۔ دل بھی اندھا ہوتا ہے؟ جی ہاں، دل بھی اندھا ہوتا ہے۔ جس طرح کی یہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو بندہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے تو بندہ بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ نے فرمایا ما منکم من احد الا ولہ 4 اعین، تم میں سے ہر بندے کو اللہ نے 4 آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ عینان فی الرأس یبصر بہما امر دنیا ہو، 2 آنکھیں بندے کے سر میں ہوتی ہیں جس سے بندہ دنیا کی امور دیکھتا ہے۔ وعینان فی القلب یبصر بہما امر دینہ، 2 آنکھیں بندے کے دل میں ہوتی ہیں جس سے بندہ دین کی امور دیکھتا ہے۔ تو جب یہ سر کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، بندہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے، دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو بندہ بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں، بندے کو یہ دنیا کا راستہ نظر نہیں آتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو بندے کو دین کا راستہ نظر نہیں آتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب دل اندھا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں، دل اندھے ہوتے ہیں۔ اور جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کو حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل کے اندر سے بصیرت ختم ہو جاتی ہے، حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے۔ آج بھی ہماری اسی معاشرے میں کسی بندے کو آپ کسی برائی سے روکنے کی کوشش کریں، وہ برائی میں 1000 خوبیاں گن گن کے بتا دے گا کہ سود میں تو یہ فائدہ ہے، اور سودی کاروبار میں یہ فائدہ ہے، اور سود کے بغیر نظام نہیں چلتا، اور سود یہ اور سود وہ۔
آپ کوئی دین کی بات کریں، شریعت کے حکم میں 1000 خامیاں گن گن کے بتا دے گا کہ اس میں یہ خامی ہے اور یہ خامی ہے. یا اللہ، حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے. اور اس کے بالمقابل جو لوگ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتے ہیں، ان کو اللہ تعالی دل میں ایک بصیرت عطا کرتا ہے، اور یہ وہ بصیرت ہوتی ہے جس کی بدولت بندے کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مؤمن کی فراست سے بچو، مؤمن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. تقوی کی بدولت یہ بصیرت ملتی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں نور فرقان عطا کر دے گا. یہ نور فرقان کیا ہوتا ہے؟ الفارق بین الحق والباطل. یہ ایک نور ہوتا ہے جو مؤمن کو عطا کیا جاتا ہے، اور اسی نور کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. حلال حرام بندے کے سامنے کھل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اکاڑا میں تھے تو ہمیں کسی نے بتایا کہ لاہور میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ. دور دور سے لوگ آتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں. تو ہم اسکول ٹیچروں نے مشورہ کیا کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں، ہم بھی حضرت سے دعا کرواتے ہیں، حضرت سے بیعت کر لیتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے ہم نے مشورہ کیا کہ پہلے ہم پتہ تو کر لیں کہ واقعی وہ اللہ والے ہیں بھی یا ویسے مشہور ہو چکے ہیں. اب یہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ اختیار کر لیا. ہمارے ایک ساتھی کے پاس سود کا 1 روپیہ تھا اور ہم نے حلال کے 1 روپے کا انتظام کر لیا. ہم نے سود کے روپے کے الگ سیب خریدے، وہ حلال کا جو روپے تھا اس کے الگ سیب خریدے. پھر ہم نے وہ سیب اکٹھے کر لیے، ایک تھیلے میں ڈال دیے، اور ہم اکاڑا سے لاہور پہنچے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں. ہمارے ایک ساتھی نے تھیلا پیش کر لیا، حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے تھیلے کا منہ کھولا اور ایسے تھیلے کے اندر جھانک کے دیکھا، پھر ہماری طرف دیکھا، فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے یا امتحان ہے؟ یہ ہدیہ ہے یا امتحان ہے؟ پھر تھیلے کے اندر سے ایک سیب نکالا، ایسے دیکھا، وہ دائیں طرف رکھا. اگلا سیب نکالا، وہ بائیں طرف رکھا. اگلا نکالا، وہ دائیں طرف رکھا. اگلا بائیں طرف رکھا. اسی طرح کرتے کرتے آدھے سیب دائیں طرف رکھے، آدھے سیب بائیں طرف رکھے. پھر ہماری طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا کہ یہ سیب حلال کے ہیں اور یہ سیب حرام کے ہیں. یہ حلال کے ہیں اور یہ حرام کے ہیں. فرماتے ہیں جب ایسے انہوں نے فرمایا ہمیں تو حقیقت سمجھ میں آ گئی. ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمیں بیعت کر لیں. فرمایا بیعت ہونے تو تم آئے نہیں تھے، تم تو امتحان لینے آئے تھے. امتحان مکمل ہو گیا، اب جاؤ اپنا کام کرو. ہم نے بہت منت سماجت کی لیکن حضرت نے ہمیں بیعت نہیں فرمایا. ہم واپس چلے، ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے، میرے باقی ساتھی ٹرین پہ چڑھ گئے اور میں نہیں گیا. میں نے کہا میں تو بیعت ہوئے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. میں واپس چلا گیا اور حضرت سے پھر ملاقات کر لی. میں نے کہا حضرت اب میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. فرمایا ہاں اب آپ ریلوے اسٹیشن سے یہاں تک بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں. پھر مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیا. میرے بھائیو، یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ وہ بصیرت ہوتی ہے جس کا تذکرہ ترمذی کے حدیث میں ہو چکا ہے. یہ وہ نور فرقان ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو چکا ہے. اور اسی نور کی بدولت حق اور باطل، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا فرق کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت جی کے جو شیخ و مرشد تھے حضرت خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا صاحبزادہ عبد الرحمن قاسمی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے. ہمارے حضرت جی نے سنایا ہمیں کہ وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب گھر میں تھے نہیں،
تو خدمت کی ذمہ داری میری بنتی تھی. تو میں نے اپنی امی کو بتایا کہ امی حضرت تشریف لائے ہیں. تو امی نے، اس وقت موبائل کا دور تو تھا نہیں کہ پہلے سے کوئی اطلاع دی جاتی. امی نے مجھے فرمایا کہ بیٹا آپ ایسا کریں کہ بازار سے یہ سامان لے آئیں تاکہ ہم کھانا تیار کر لیں حضرت کے لیے. میں گیا اور میں نے عصر کے بعد حضرت کے لیے کھانے کا انتظام کیا، سامان وغیرہ لے کے آیا. امی کو سامان میں نے پہنچا دیا. حضرت نے عصر کے بعد دوست احباب سے ملاقات کر لی. مغرب کے بعد مسجد میں مختصر بیان فرمایا اور پھر میں نے ان کو ساتھ لیا کہ حضرت کو کھانا کھلائیں. اب جب ہم بیٹھک میں پہنچے تو میری والدہ نے وہ کھانا پہلے سے لگایا ہوا تھا. اب حضرت کو ہاتھ دھلائے، حضرت بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. اب جب حضرت نے ایک ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا، دیکھا، پھر دوبارہ اس پہ ڈھکن رکھا، پھر اگلے ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا، دیکھا، پھر دوبارہ ڈھکن رکھ دیا جیسے ناگواری کا اظہار کر رہے ہوں. پھر تیسرے ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا، دیکھا، پھر زور کے ساتھ ناگواری کے ساتھ ڈھکن رکھ دیا اور پھر میری طرف دیکھا غصے سے. فرمایا کہ عبد الرحمن، یہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا؟ فرماتے مجھے تو اپنے پاؤں کی نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا؟ فرماتے میں بھاگا بھاگا اپنی امی کے پاس گیا کہ امی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے. فرماتے سور کہاں سے آ گیا ہے؟ پتہ نہیں کھانے میں کیا ملایا ہے آپ لوگوں نے. تو امی نے کہا کہ بیٹا کھانا تو ہم نے وہی بنایا ہے جو آپ بازار سے سامان لے کے آئے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ہیں، انہوں نے بہت عرصے سے مجھے کہہ رکھا تھا کہ جب آپ کے حضرت تشریف لائیں گے تو میں اچھے کھانے بنانا جانتی ہوں، اس دفعہ کھانا میں بناؤں گی. میں نے ان کو کھانے کے لیے بلایا تھا، کھانا اس سے بنوایا ہے اور وہ حقیقت میں نماز نہیں پڑھتی. وہ بے نمازی خاتون ہے. بے نمازی خاتون کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا، جلال کی حالت میں. فرماتے ہیں تمہارے گھر میں سور کہاں سے آیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ وہ بصیرت ہوتی ہے، یہ وہ نور فراست ہے جس کا تذکرہ ترمذی کی حدیث میں ہے، اور یہ وہ نور فرقان ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے دل اندھا ہو جاتا ہے، حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے. جبکہ تقوی کی بدولت بندے کو نور فراست مل جاتا ہے، بندے کو قلبی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، پھر حق اور باطل کا فرق کرنا بندے کے لیے دشوار نہیں ہوتا. یہ پہلا اثر. بندے کے دل پر گناہوں کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سے نہریں بہ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے تھوڑا پانی بہ پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتے ہیں. کبھی سنا ہے پہاڑی تودا گر پڑا، پہاڑی چٹان گر پڑی؟ یہ بڑی بڑی چٹانیں کیوں گرتی ہیں؟ کسی نے پیچھے سے دھکا نہیں دیا ہوتا، زلزلہ نہیں آیا ہوتا. یہ بڑی بڑی چٹانیں اللہ کے خوف سے زمین پہ گرتی ہیں. قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے. پتھر بھی خوف خدا رکھتے ہیں، لیکن انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان ظاہر میں تو انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں درندہ بن جاتا ہے، بلکہ درندوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. اور میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جنگل کے درندے، یہ بھیڑیے، یہ شیر اور چیتے، یہ تو ویسے بدنام ہیں، اور ان کو حضرت انسان نے بدنام کر رکھا ہے.
ورنہ انسان جب درندگی پہ آتا ہے تو بھیڑیے کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. بھیڑیا وہ درندگی کہاں دکھا سکتا ہے جو حضرت انسان دکھاتا ہے؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. جس دن سے دنیا وجود میں آ چکی ہے اس دن سے لے کے آج تک جنگل کے درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان انسان کو انسان نے پہنچایا ہے. آج جو پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے اور جینا مشکل ہو چکا ہے، ہر بندہ خطرات سے دوچار ہے. نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ جنگل کے درندوں نے انسانوں کو پریشان کر رکھا ہے، یہ سانپوں اور بچھوؤں نے پریشان کر رکھا ہے؟ نہیں، یہ حضرت انسان ہے جو دوسروں کو جینے نہیں دیتا. بھیڑیا کتنا نقصان کرتا ہے؟ جب اس کو بھوک لگتی ہے، مجبور ہوتا ہے، پھر وہ شکار کے لیے نکلتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے اپنی ضرورت کے مطابق کسی ایک جانور کا شکار کر لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، کسی جھاڑی میں سر رکھ کے سو جاتا ہے، سکون کا فضا کا سما قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے، اب پیٹ بھر گیا ہے، اب وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا. ہرنیں بھی چر رہی ہوتی ہیں، خرگوش بھی قریب قریب پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ اب اس کو ضرورت نہیں رہی، اس کا پیٹ بھر گیا ہے. لیکن انسان ایک کو مارتا ہے، دو کو مارتا ہے، بیسیوں نہیں سینکڑوں کو لمحوں میں خون میں تڑپا کے رکھ دیتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے، لوگوں کو تڑپتا ہوا دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. آج ہمیں دنیا میں نظر نہیں آ رہا، یہ انسان ہے درندوں سے بھی بدتر بنا ہوا ہے. بندہ اپنے گھر کے حالات دیکھ لے. گھر میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، بہو بیچاری زہر کی دوائی کھانے پر مجبور ہے. وہ جو زہر کی گولیاں کھاتی ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس گھر میں سانپ اور بچھو ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساس محترمہ اس بہو کو جینے نہیں دیتی. اگر ساس گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے لیے موت کی دعائیں مانگ رہی ہے، رو رو کے موت مانگ رہی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ساس محترمہ کو سانپوں نے یا بچھوؤں نے پریشان کر رکھا ہے. یہ بہو ہے جس نے اپنا وسیع گھر اپنی ساس کے اوپر تنگ کر رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان ظاہر میں انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں درندہ بن جاتا ہے، بلکہ درندوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. یہ دوسرا اثر ہے. اور گناہوں کا تیسرا اثر دل پر یہ پڑتا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. جی ہاں، قرآن عظیم الشان کہتا ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگایا ہوا ہے. دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگایا ہوا ہے. دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کی لذت سے نا آشنا ہو جاتا ہے. نیک اعمال کرتے ہیں، لذت کا احساس و ادراک نہیں ہوتا. نمازیں پڑھتے ہیں، لطف نہیں ملتا. تلاوت کرتے ہیں، سرور حاصل نہیں ہوتا. یا اللہ، یہ جو اللہ والے کہتے ہیں کہ بندہ اللہ اللہ کہتا ہے تو پورا جسم شیر و شکر بن جاتا ہے، یہ کیسے شیر و شکر بنتا ہے؟ یہ جو سجدہ بندہ کرتا ہے اور سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، یہ کیفیت بندے کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دل زنگ آلود ہو جائے، نیک اعمال کی لذت سے نا آشنا ہو جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح مادی دنیا میں کچھ لذات ہیں، ایسی ہی روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات ہیں. مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ روحانی دنیا میں اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے. وہ کسی اللہ والے سے پوچھیں، شدید پیاس لگی ہوتی ہے،
گرمی کا موسم ہوتا ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے، عصر کے وقت وہ شدید پیاس میں جو سرور ملتا ہے، دوسرے لوگوں کو ٹھنڈے میٹھے مشروبات پینے میں وہ مزہ نہیں ملتا۔ نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ، جبکہ اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ، نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے، جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ سکرین کے سامنے بیٹھ کر تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ پوری پوری رات دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ سیل فون پہ رابطے کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کے آخری پہر مناجات کے ذریعے اپنے اللہ کے ساتھ تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے۔ دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھلکھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے، جبکہ دین متین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم روحانی دنیا کی لذات سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ نماز میں کیا لطف ملتا ہے، سجدے میں کیا سرور ملتا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اللہ والے پڑھتے ہیں سواد کے لیے، مزے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنا مشکل، اللہ والوں کا 5 نمازوں سے گزارا نہیں ہوتا۔ 5 نمازوں کے علاوہ اور مواقع کے متلاشی ہوتے ہیں۔ فجر کے تھوڑی دیر بعد اشراق کا بہانہ بنایا، اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد چاشت کا بہانہ بنایا، اپنے اللہ کے ساتھ تار جوڑ کی گفتگو شروع کر دی۔ مغرب کے بعد اوابین کے ذریعے اپنے محبوب کے ساتھ مناجات میں محو ہو گئے، اور رات کے آخری پہر تہجد کے ذریعے اپنے محبوب پروردگار سے راز و نیاز کر کے اپنی محبت کو تسکین پہنچانے کی کوشش شروع کر دی۔ جی نہیں بھرتا نماز پڑھنے سے، ہم تو نماز پڑھتے سے بوجھ ہوتا ہے، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، باہر کھڑے ہوتے ہیں، کتنا ٹائم باقی ہے، ابھی نماز میں 2 منٹ باقی ہیں، اچھا چلو ادھر بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے ہیں، ابھی کتنا ٹائم باقی، ابھی 1 منٹ باقی ہے۔ 1 منٹ پہلے بھی مسجد میں آنا، کیونکہ مسجد جیل کی طرح محسوس ہوتی ہے، اور جو ہی سوئی سوئی پہ چڑھ جاتی ہے پھر مسجد میں آتے ہیں، لیکن جو ہی سلام پھیرتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، یہ بھی یاد نہیں ہوتا، ایسے بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں جیسا کہ قیدیوں کو جیل سے رہائی مل چکی ہے۔ تعلق نہیں ہے نا، مزہ نہیں آتا، لطف نہیں ملتا۔ تھوڑی سی قرات لمبی ہو گئی، او قاری صاحب آج تو آپ نے مروا دیا، اتنی تلاوت آپ نے لمبی کر دی۔ جی ہاں، تلاوت لمبی ہو جائے ہم پریشان، سجدہ لمبا ہو جائے تو ہم پریشان، کیونکہ اعمال کی لذت سے ہم ناآشنا ہیں۔ کیوں ناآشنا ہیں؟ اس لیے کہ دل زنگ آلود ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور دل پر گناہوں کا چوتھا اثر یہ کہ دل مہر زدہ ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہود کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ چکے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں۔ دل کو تالا لگ جاتا ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے، دل پہ غلاف چڑھ جاتا ہے۔ قرآن نے الفاظ مختلف استعمال کیے ہیں، حقیقت ایک ہی ہے کہ دل مکمل بند ہو جاتا ہے۔
اور جب یہ بند ہو جاتا ہے، اس کو تالا لگ جاتا ہے، تو پھر اس دل میں حق بات نہیں اترتی۔ پورا پورا گھنٹہ بیان کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں، جیسے آئے ہوتے ہیں ویسی ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ بلکہ کئی بیچارے تو ایسی بھی ہوتے ہیں کہ عین بیان سن رہے ہوتے ہیں اور اسی بیان کے بارے میں دل کے اندر منفی باتیں ابھر رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ اس منفی پہلو پہ غور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اعتراض بن سکتا ہے، یہاں پہ یہ اعتراض بن سکتا ہے۔ وہ بیچارے وہ منفی ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کہتے کیا ہے، آج کل بولنے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں رہی۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں، وہ بولنے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں رہی۔ میرے بھائیو، آپ کا شکوہ بجا ہے، بولنے والوں کی زبانیں پاک نہیں رہی، زبان میں تاثیر نہیں رہی۔ لیکن بولنے والوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ سننے والوں کے دلوں کی دھرتی بنجر ہو چکی ہے، قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں، میں اپنی بات کروں، میں گناہگار، میری زبان ناپاک، آپ پر اثر نہ کرے، سمجھ میں آتی ہی بات۔ لیکن جب میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن تو وہی ہے جس نے آج سے 14 صدیاں پہلے عرب معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ قرآن ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ حدیث تو وہی ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے عرب کے دیہاتیوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ حدیث ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور لوگو، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، میں کسی پتھر کو سنا دیتا، وہ پتھر بھی نرم پڑ جاتا، تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، معلوم نہیں تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ دل مہر زدہ ہو جاتا ہے، حق بات دل میں جا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے ہم جمعے کا بیان سنتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں اور اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، اللہ والوں کی گفتگو سنتے ہیں، تبدیلی نہیں آتی، اسی طرح ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے تھے۔ تو یہ 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں بندے کے دل پر۔ دل اندھا ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کو حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے۔ دوسرا اثر، دل سخت ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ ظاہر میں انسان، حقیقت میں درندہ بن جاتا ہے۔ تیسرا، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کی لذت سے نا آشنا ہو جاتا ہے۔ جیسے بندے کو بخار ہو، طبیعت پہ صفرا کا غلبہ ہو جائے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، وہ میٹھا شہد بھی چاٹ رہا ہوتا ہے، اس کو وہ شہد بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ نیک اعمال کی لذت سے بندہ نا آشنا ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ دل مہر زدہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مہر زدہ ہو جاتا ہے تو دل میں حق بات نہیں اترتی۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ 4 اثرات میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اگر میں کرتا ہوں تو پھر مجھے فکر مند ہونا چاہیے اپنے دل کے لیے، کیونکہ اب اس دل میں بہت کام ہے کرنے کا۔ اس دل کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اس دل کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دل سخت ہو چکا ہے، اس کو نرمانے کی ضرورت ہے۔ یہ زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے، اس کو اللہ اللہ کی ضربوں سے گرمانے کی ضرورت ہے۔ دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی محنت کے لیے پھر لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی خانقاہیں، یہ دلوں کے امراض کی علاج گاہیں ہوتی ہیں۔ دلوں کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، سختی نرمی میں تبدیل ہو جاتی ہے، میل کچیل اتر جاتا ہے، دل چمکدار ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کی محبت کی گرمی اور حرارت بندہ محسوس کرتا ہے۔ پھر جب دل بن جاتا ہے تو پورا جسم بن جاتا ہے۔ تو دل کے علاج کے لیے آسان طریقہ یہ کہ بندہ اللہ والوں کا دامن تھام لے۔ اس کے بعد پھر جو اللہ والے اعمال معمولات بتاتے ہیں، ذکر کی تلقین کرتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ پھر شیخ سے جو رابطہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد
دل کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، دل کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، حضور نے فرمایا دنیا میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ تو اگر دل سخت ہے اس کا بھی علاج ہے، دل زنگ آلود ہے اس کا بھی علاج ہے، دل اندھا ہے اس کا بھی علاج ہے، دل کے اندر حسد ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، یہ ساری بیماریوں کا علاج اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ حضرت جی ساتھیوں کو بیعت کے کلمات پڑھائیں گے، تو آپ حضرات کلمات پڑھ لیں گے تو بیعت میں شریک ہو جائیں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بہت سارے احباب دور قریب سے بیعت کی نیت سے آئے ہیں، تو بھی بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیقا بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے بیعت ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا پڑھیں ضرور، جو حافظ ہے وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھے۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار وال دل یار وال۔ پانچویں مراقبہ، ہمارے معمولات میں مراقبہ سب سے اہم معمول ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لاؤ لگا کے بیٹھ جائیں۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 20 منٹ صبح اور 20 منٹ شام مراقبہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل